تو جو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اب غور کریں، یہ دیکھیے ساری اس کی امیجز۔ یہ خانہ کعبہ مستطیل فارم میں تھا، جس کو ریکٹینگولر فارم کہتے ہیں، یعنی لمبائی میں تھا، یہ اسکوائر نہیں تھا، لمبائی میں تھا۔ اور اس کے کچھ روایات میں ہے کہ 2 دروازے تھے، اور کچھ میں ہے کہ دروازہ تھا ہی نہیں، لیکن 2 دروازوں والی روایت زیادہ بہتر ہے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف، یعنی رکن یمانی کے ساتھ۔ اور جو اس کی دائیں سائڈ تھی دروازے سے، وہاں پر یہ بیسیکلی راؤنڈڈ تھا۔ راؤنڈڈ کیسی شیپ تھی؟ اگر میں آپ کو ٹاپ ویو سے دکھاؤں تو جو لیٹر ڈی ہوتا ہے، ڈی لیٹر میں اگر آپ ڈی کا جو سرکل ہے اس کو آگے گھما دیں، آگے لے کے آ جائیں، اور مطلب ریکٹینگولر فارم میں ڈی ایسے ہو تو ایسے ٹاپ سے یہ مطلب سرکل بنتا تھا۔ اگر آپ غور کریں ناظرین، تو آج کا خانہ کعبہ جو بھی ہے، اگر آپ جو حتیم کا ایریا دیکھ رہے ہیں، حتیم کا وہ ایریا ہے جس میں پرنالہ آ کے گرتا ہے، جس میں دونوں طرف دروازے ہیں، لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، اگر اس کی تعمیر بھی اوپر تک کر دی جائے، دروازوں کو بھی بند کر دیا جائے، تو یہ مکمل وہ بن جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے، کچھ فرق کے ساتھ۔ وہ کیا فرق ہے؟ آپ غور سے سنیے۔ پہلے تو آ جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں جو مغربی دیوار تھی خانہ کعبہ کی، یعنی کہ رکن یمانی سے رکن عراقی تک، یہ 51 فیٹ 51 فیٹ 8 انچ تھی، اور رکن شامی سے رکن عراقی تک جو تھی وہ 32 فٹ 10 انچ تھی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کا بیچ کا جو ایریا ہے، جو بائیں سائڈ والی بنتی ہے دیوار، وہ 33 فٹ 4 انچ تھی۔ اور جو خانہ کعبہ کی اونچائی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، وہ 13 فٹ 2 انچ تھا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس میں چھت نہیں تھا، لوگ طواف کیا کرتے تھے، اور 2 دروازے تھے روایات کے مطابق، ایک مشرقی ایک مغربی، تو لوگ ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، ایک دوسرے سے نکل جاتے تھے۔ اب ایک اور چیز بھی تھی، دروازے کی جو اونچائی ہے وہ زمین کے برابر ہی تھی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، وہ تعمیر جو ہے وہ تقریباً فرش کے برابر تھی، یعنی کہ گراؤنڈ لیول کے برابر تھی، اونچی نہیں تھی۔ تو ناظرین، خانہ کعبہ چونکہ نشیب میں ہے، بالکل نشیب میں ہے، تو جب بھی بارش ہوتی تھی، چاروں طرف سے پہاڑوں سے پانی آ کے یہی جمع ہو جاتا تھا۔ تو ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی، تو دھونی دیتے ہوئے نیچے اس کے ہوتے تھے چنگارے، ایک چنگارہ اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف کو لگا تھا، اور اس سے غلاف مکمل جل گیا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا۔ تو اس کے بعد اس کی دیواریں بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر تھی وہ صرف پتھر کے اوپر پتھر تھے، اس میں کوئی سیمنٹ، ریت وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں استعمال کی گئی تھی، پتھر کے اوپر پتھر جیسے وہاں کے گھر تھے۔ تو اس کی وجہ سے جب خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تو تعمیر کی گئی تھی۔ اس تعمیر میں کیا ہوا کہ جو یہ طے ہوا تھا کہ جس کے پاس صرف حلال کی کمائی کا پیسہ ہے وہ صرف دے، اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوگی۔ تو بظاہر جو کتابوں میں بتایا گیا ہے وہ سب یہی ہے کہ پیسے کم پڑ گئے تھے، اس لیے وہ جو ڈی والا جو راؤنڈ تھا خانہ کعبہ کا، اس راؤنڈ کی دیواریں اونچی لے کے جانے کے لیے پیسے ہی نہیں بچے تھے، کم پیسے پڑ گئے تھے، تو ریکٹینگولر شیپ کی بجائے اس کو اسکوائر شیپ میں بنا دیا گیا تھا۔ اور اب بیچ میں پھر حتیم کی جگہ بن گئی، انہوں نے یہ حتیم کی جگہ بنا دی، اور بعد میں وہ پھر ٹینٹ لگا کے یہاں پر بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ ہی ہے جس کو شروع میں فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، بعد میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر ارشاد فرمایا تھا۔ تو یہ جو تعمیر ہوتی آئی تھی وہ تو ایک علیحدہ سے ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گا، لیکن آج کا صرف یہ ڈیفرنس ہے